بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی سنتوں کے بیان کا سلسلہ نمبر 6۔ نماز پڑھنے کا مکمل مسنون طریقہ۔ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہی کامل طریقہ ہے۔ خلاف سنت کتنی بھی عاجزی کی صورت ہو قابل اعتبار نہیں، اس لیے سنتوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ جب نماز شروع کریں تو دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بہتر ہے۔ مردوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا چاہیے اور عورتوں کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور انگلیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، نہ ان کو ملانا چاہیے نہ کھولنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کر مردوں کو ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھنا چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی درمیان کی تینوں انگلیاں بائیں ہاتھ کے اوپر آ جائیں اور دائیں ہاتھ کی چنگلی اور انگوٹھا بائیں ہاتھ کو ہلکا بنا کر پکڑ لیں، اور عورتوں کو سینے پر اس طرح ہاتھ رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آ جائے۔ پہلی رکعت کی ابتدا میں آہستہ آواز سے سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی آہستہ سے پڑھیں۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اور مردوں کو اس طرح جھکنا چاہیے کہ سر، کمر اور پشت برابر ہو جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو تان کر سیدھا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو صرف اتنا جھکنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک اچھی طرح پہنچ جائیں اور عورتوں کو انگلیاں گھٹنوں پر ملا کر رکھنا چاہیے۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے۔ سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر اتنا فاصلہ دے کر رکھیں کہ سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آ جائے اور ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کے مقابلے میں ہو جائیں۔ اس کے بعد ناک اور پیشانی زمین پر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دونوں پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ رکھنا مسنون ہے۔ مرد کو سجدے میں دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کو اٹھا کے رکھنا چاہیے، بازوؤں کو پسلیوں سے جدا رکھنا چاہیے اور سینے کو ابھار کر رکھنا چاہیے۔ البتہ عورتوں کو زمین سے لگ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی اور پھر ناک اٹھائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنوں پر رکھ لیں۔ سجدے سے اٹھ کر بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں، اور ہاتھ کی انگلیوں کو بغیر قصدن ملائے قبلہ رخ رکھیں۔ انگلیاں اس طرح رکھیں کہ ہتھیلیاں ران پر رہیں اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک رہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا چاہیے۔ دوسرے سجدے سے اٹھیں تو پہلے پیشانی پھر ناک اٹھائیں، پھر دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں پر رکھ کر قدم کے پنجوں پر زور دے کر بغیر بیٹھے اور ٹیک لگائے سیدھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت آہستہ آواز سے بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے قاعدے میں
اس طرح بیٹھے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے۔ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی سے اشارہ کرے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی چھنگلی اور اس کے برابر والی انگلی دونوں کو ہتھیلی میں موڑ لے، بیچ والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے اور کلمے کی انگلی کو لفظ لا پر کھڑا کر لے اور الا اللہ پر نیچے گرا دے اور دائیں ہاتھ کو آخر تک اسی طرح بندھا ہوا رہنے دے۔ اتحیات ختم ہوتے ہی نفلوں اور سنتیں غیر مؤکدہ کے علاوہ باقی فرض و واجب اور سنت مؤکدہ میں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے کہ یہ واجب ہے، اتحیات سے آگے نہ بڑھے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ سنت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملانی چاہیے، بلکہ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ فرضوں کے علاوہ باقی نفل، سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ یا وتر کی نماز، سب میں تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ عورت جب اتحیات میں بیٹھے تو دونوں پاؤں دائیں جانب کو نکال دے اور بائیں پشت کو زمین پر رکھ کر اس پر بیٹھے۔ آخری قاعدے میں اتحیات پڑھتے ہوئے جس طرح اوپر مذکور ہوا اشارہ کریں۔ اتحیات کے بعد دونوں درود شریف پڑھیں اور کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت چہرے کا موڑنا سنت ہے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں جانب یہ نیت کریں کہ میں اس طرف کے مقتدیوں اور فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں۔ امام جس طرف ہو اس طرف نیت میں امام کو بھی شامل کر لیں۔